بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ پاکستان میں خاص طور پہ بلوچستان اور کے پی کے میں دہشت گردی ایک دم سے بڑھی، اور اس کا بیک گراؤنڈ تو وہی ہے کہ افغانستان میں چونکہ افغان طالبان کو کامیابی ملی، اور اس کے بعد غالباً یہ جو 1,500-2,000 کے قریب دہشت گرد جیسے ٹی ٹی پی وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کو بھی یہ خیال تھا کہ شاید وہ بھی کچھ ایسا کر لیں گے۔ لیکن فرق بہت ہے۔ یہاں پہ پاکستان میں تقریباً 22-23 کروڑ لوگ جو بستے ہیں، وہ اس اسلامی ریاست کو جو ریاست پاکستان ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کے آئین کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اب آبویسلی ان کی خواہشات اور مرضی کے مطابق یہاں کے قوانین بن چکے ہیں جو کہ اسلامی قوانین ہیں۔ اب ٹی ٹی پی اپنی مرضی کی ایک شریعت، اور اس کو پھر زبان درازی اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی لفاظی استعمال کر کے تو لوگوں کو گمراہ کرنا شریعت کے نام پہ، مقاصد ان کے ڈیفینیٹلی مختلف ہیں۔ شریعت کی بات وہ کرتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی شریعت جو ہم بتاتے ہیں وہ کریں۔ وہ اسلام میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک بے گناہ آدمی کا قتل، تو یہ کہا جاتا ہے، ہماری حدیث ہے کہ پوری انسانیت کو شاید قتل کرنے کا جرم ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ لوگ جو ہیں یہ روزانہ جہاں بھی یہ کرتے ہیں، بامب ایکسپلوژنز وغیرہ کرتے ہیں یا سوئسائڈ بامبنگ کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں۔ لیکن یہ اپنے مارے جانے والے کو، جو سوئسائڈ بامبنگ کرتا ہے، خودکشی حرام ہے اسلام میں، اس کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ شہید ہے اور باقی جو ہیں وہ سارے جہنمی ہیں۔ تو اس طرح کی وجہ، اس طرح کا یہ گمراہ کن سلسلہ چل رہا تھا جو کہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس میں در حقیقت جو پیچھے کار فرما ہے وہ آپ کے ہوسٹائل دشمن کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو پیسہ دیتی ہیں، اور پیسہ دے کے اس کے بعد وہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمیں اپنی پرفارمنس دکھاؤ کہ تم نے کتنے مارے، کیا کیا، اور یہ پیسہ ہی ان کی ضرورت ہے۔ لیڈران کھاتے ہیں، جو پالے ہوئے ہیں انہوں نے 1,500-2,000 لوگ، ان کو تنخواہیں دیتے ہیں۔ تو یہ ایک دہشت گردی کا نیٹ ورک چلتا ہے۔ لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے علماء نے ایک بہت ہی اچھا سٹیپ لیا۔ انہوں نے فتویٰ دیا، اور سٹیپ یہ لیا کہ دین کی صحیح روح کے مطابق انہوں نے بات کی کہ یہ جو دہشت گردی ہے، جیسے وہ جہاد کہتے ہیں، یہ جہاد نہیں ہے، یہ حقیقتاً ملک کے خلاف بغاوت اور دہشت گردی ہے، چنانچہ اس کو نپٹنا چاہیے، اور جو یہ لوگ کر رہے ہیں وہ سزا کے مستحق ہیں۔ جو خیبر پختونخوا کے علماء نے جو فتویٰ دیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورے پاکستان کے علماء کے لیے ایک رستہ ہے، ان کے لیے ایک رہنمائی مہیا کرتا ہے کہ وہ بھی ایسے فتوے دیں، تاکہ یہ جو دہشت گرد لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ان کو پتہ لگے کہ یہ مشہور عالم دین پاکستان کے بڑے بڑے مدارس کے متمم جو ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، جو کہ دہشت گرد لوگ یا جو ان کے سربراہ ہیں وہ ان کو جو بتاتے ہیں وہ غلط بات ہے۔ اب یہ فتویٰ جو دیا گیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ہر شخص کو جہاد کا اعلان کرنے کا حق نہیں ہے۔ لازماً ہم بیٹھے بیٹھے میں کوئی کہہ دے کہ جی میں نے جہاد کا اعلان کر دیا ہے، تو یہ ایسے ہوتا نہیں۔ جہاد تو ریاست کا سربراہ اعلان کرتا ہے، اور اس کے لیے جو اسلامی شعار، جو کچھ بھی شرائط موجود ہیں، پہلے ریاست ان شرائط کو چیک کرتی ہے، دیکھتی ہے، اور اگر وہ واقعی سارے وہ شرائط و حالات موجود ہوں جن کی وجہ سے آپ کو جہاد کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر جہاد کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اسلامی ریاست کا دفاع کرنے والے پولیس کے آفیسر ہوں یا فوجی اہلکار ہوں، ان کے خلاف ہتھیار اٹھانا اور اعلان جنگ کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے، یہ فتوے میں کہا گیا ہے، اور اسلامی ریاست کی اطاعت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اب علماء نے یہ بھی کہا کہ فوجی جوان اور پولیس اہلکار جو ریاست پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اسلامی ریاست پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں، اگر وہ اس میں حفاظت کے دوران مارے جائیں تو وہ شہید کہلائیں گے، جبکہ دوسرے لوگ جو دہشت گرد ہیں وہ نہیں کہلائیں گے۔ جو ایسا کرے گا وہ پاکستان کے دستور، اور یعنی جو لوگ
ان کے خلاف لڑیں گے، پاکستان کے خلاف دہشت گردی کریں گے شریعت کے نام پہ، یا ہمارے افواج یا ہمارے پولیس کے خلاف کریں گے، وہ در حقیقت پاکستان کے دستور اور قانون سے باغی یعنی بغاوت ایک طرح سے کرتے پائے جائیں گے اور وہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ جیسے جیسے عام آدمی کو گمراہ کرتے ہیں کہ جی جہاد ہو رہا ہے، تو وہ جہاد نہیں ہے۔ لہٰذا یہ فتویٰ جو ہے اس معاملے میں ان لوگوں کی رہنمائی کرے گا جو گمراہ ہوتے رہے۔ اب پشاور میں جامعہ دارالعلوم حقانیہ، تنظیم المدارس، وفاق المدارس العربیہ، ربط المدارس، وفاق المدارس اسلفیہ، وفاق المدارس الشیعہ، جامعہ تعلیم نے، ان سب نے یہ کے پی کے میں دہشت گردی کی کارروائیوں کو مسترد کیا، اور یہ فتویٰ بھی انہی کے علماء نے دیے۔ مطلب تمام بڑے ادارے جو دینی ادارے ہیں وہ سارے اس فتوے کو سپورٹ کر رہے ہیں، انہوں نے ہی یہ تحریر کیا ہے۔ حاکم وقت کے خلاف خروج بغاوت ہے۔ اب جو بھی حاکم وقت ہے، کیونکہ یہ عوام کی تائید سے حاکم وقت بنتا ہے، یہاں پہ پاکستان میں ایک الیکشن ہوتا ہے، عوام چنتے ہیں اور اسلامی ریاست ہے، لہٰذا جو حاکم وقت ہے ہماری احادیث کے مطابق اس کی تعظیم کرنا، اس کی فرما برداری کرنا یا اس کی بات کو تسلیم کرنا یہ فرض ہے، اور اگر آپ اس کے خلاف اٹھتے ہیں یا اس کو مانتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سزا کے مستحق ہیں، آپ کو سزا ملنی چاہیے۔ ان دہشت گردوں کو ایک لحاظ سے یہ وارننگ ہے۔ اسلامی ریاست کے اندر کسی قسم کا فتنہ و فساد ریاست کے خلاف، کسی بھی قسم کی محاذ آرائی، وہ لسانی ہو، علاقائی ہو، مذہبی ہو، مسلکی ہو، اختلافات اور قومیت کے نام پر ہو، تخریب و فساد پھیلانا شریعت کی روح سے جائز نہیں۔ خیبر پختونخوا کے علماء کا فتویٰ، خیبر پختونخوا کے علماء نے دہشت گردوں اور دہشت گرد کارروائیاں کرنے والوں کو واضح طور پہ یہ متنبہ کیا اور یہ فتویٰ دیا۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء کا دہشت گردی کے خلاف آج واضح اعلان سامنے آ گیا۔ علماء کونسل بھی جو اس میں شریک ہے، یعنی علماء کی کونسل ہے بنیادی طور پہ جس نے اس فتوے کو اپروو کیا ہے، اور تمام قسم کی دہشت گرد کارروائیوں کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے۔ اسی طرح جو علماء نے حالیہ اسلام آباد کے نام پہ جو نام نہاد اور دہشت گرد تنظیم، ان کے سربراہ نے اپنا ایک واضح موقف اختیار کیا تھا، اس کے خلاف بھی انہوں نے واضح موقف اختیار کیا ہے علماء کونسل نے، اور انہوں نے مسترد کیا ہے اس کی انٹرپریٹیشن جہاد کی۔ قانون کی پاسداری کرنا، یہ علماء کونسل کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، اور اگر اس سے گریز کیا جائے گا تو شرعاً ناجائز ہوگا، اور جس شخص نے بھی امیر کی اطاعت نہ کی اس نے در حقیقت میری اطاعت نہ کی، یہ ہماری حدیث نبوی ہے۔ اللہ کی راہ میں ایک دن کا پہرا، یہ مختلف حدیث سے کوٹ کیا گیا ہے، اللہ کی راہ میں ایک دن کا پہرا دنیا کی چیزوں سے بہتر ہے۔ یعنی یہ لوگ جو افواج پاکستان کے یا پولیس رینجرز جو ڈیوٹی دیتے ہیں شہریوں کی، پاکستان کے شہریوں کے دفاع کے لیے، ان کا ایک دن کا پہرا جو ہے وہ تمام دنیاوی چیزوں سے بہتر ہے۔ جو شخص ایسا کرے گا کہ وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا تو وہ پاکستان کے دستور اور قانون کا باغی ہوگا اور اس کو سزا دینی چاہیے، یعنی وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ جو گروہ بغاوت کر رہا ہو اس سے اس وقت تک لڑو۔ اب یہ آپ کو سورہ حجرات میں سے کوٹ کیا جا رہا ہے، اور اس فتوے میں یہ کوٹ کیا گیا ہے کہ جو گروہ بغاوت کر رہا ہو اس سے اس وقت تک لڑو جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس نہ آ جائے۔ یہ ایک دینی اعتبار سے بھی انہوں نے اس کو مستند فتویٰ قرار دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہی چیز مساجد میں ہمارے امام جو مسجد میں نمازیں پڑھاتے ہیں ان کو اس فتوے کا حوالہ دینا چاہیے۔ اسی طرح جو جلسے جلوس یا دینی جماعتیں ہیں ان کو چاہیے کہ فتوے کا حوالہ دیں، اور اسی طرح باقی بڑے شہروں میں جو دینی مدارس ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان کے علماء کونسل جو ہیں وہ فتویٰ صادر کریں
جس سے کہ یہ ابہام، یہ لوگوں کے اندر جو غلط فہمی پھیلائی گئی ہے کہ یہ دہشت گرد کو دینی کام کر رہے ہیں، اس کو ختم کیا جا سکے، تاکہ دہشت گردوں کو ریکروٹ کرنے میں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے میں ان کو ناکامی ہو، اور اس طرح پھر ان کا جو سائیکل ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ جب آگے سے کمک نہیں ملے گی تو آہستہ آہستہ جو ہیں لوگ وہ بھی بھاگ جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے۔ سب تک لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔